اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکیم کیئر سینٹر چینل سے آج آپ چوتھی گفتگو سننے جا رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کو کسی عضو میں تحریک پیدا کرنے کے بارے میں بتانا ہے۔ دوستو، پچھلی جتنے بھی گفتگویں ہوئی ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو میں نے ادھر بتایا تھا ہمارے جسم میں 3 عضو ہیں، باقی جسم سارا مرکب ہے۔ 3 عضو سے مراد اعضائے رئیسہ دل، دماغ، جگر یہ مفرد ہیں، باقی سارا جسم ان سے مل کر بنا ہے۔ باقی سارے اعضاء ان اعضاء کا مرکب یا مجموعہ، اور اللہ تعالیٰ نے 3 ہی قسم کی غذائیں، دوائیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ پیدا کی ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کے لیے کیا گیا تاکہ بر وقت صحت ہو سکے، اور اس کے ساتھ یعنی جس عضو میں تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے اس عضو میں موسمی بھی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب کسی عضو میں جب تحریک پیدا کرنی ہو تو اس عضو کی غذا کھائیں، دوا کھائیں۔ جب عضو میں تحریک پیدا ہوگی تو وہ پورے جسم میں اپنے متعلقہ خادم اعضاء کو بھی تحریک میں لے آئے گا۔ ایک قسم کی غذا کچھ عرصہ کھانے سے اس سے اگلے عضو میں تسکین کی وجہ سے جسم میں پھر بیماری، کوئی اور قسم کی بیماری یا علامتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح اگلے عضو کی غذا کھائیں۔ اگر ہم صحت مند حالت میں تینوں قسم کی غذائیں روٹین کے ساتھ کھائیں تو جسم ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اب میں آپ کو دل، دماغ، جگر کی غذائیں بتا دیتا ہوں۔ دوستان محترم، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ دماغ اعصاب کا مجموعہ ہے، اور اعصاب جہاں جہاں بھی ہیں جسم کے اندر وہ سارے کے سارے دماغ کے ماتحت ہیں، اور دماغ خود ایک بہت بڑا عصب ہے۔ اسی طرح دل ایک عضلہ ہے، اور جتنے بھی عضلات جسم میں ہیں وہ سارے دل کے ماتحت ہیں۔ اور اسی طرح جگر بھی ایک غدود ہے، اور جتنے غدود جسم کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے جگر کے ماتحت ہیں۔ یہ اس موضوع پہ دل کے ماتحت جسم میں کون کون سے اعضاء ہیں، دماغ کے کون کون سے اعصاب کہاں کہاں ہیں، اور جگر کے غدود کہاں کہاں ہیں، وہ سارے ایک اور لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی اس میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اس میں غذائیں کون کون سی ہیں۔ اب دماغ یعنی اعصاب کی جو غذائیں ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ بات بتانی ہے کہ دماغ الکلی سے بنا ہے، اور الکلی ہی اس کی غذا ہے۔ اب الکلی پر مشتمل تمام غذائیں میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ غذائیں لگاتار کھائیں گے تو دماغ تحریک میں آئے گا، اور اس کے ساتھ دل تسکین میں ہو جائے گا۔ اسی طرح جب دل کی غذا، اب دل جو ہے وہ تیزابیت سے بنا ہے، تیزابیت کا مطلب ہے خشکی وغیرہ پیدا کرنے والی غذائیں دل کی غذائیں ہیں۔ اور اسی طرح جب دل کی غذائیں آپ کھائیں گے تو اس سے اگلا عضو یعنی جگر تسکین میں آ جائے گا، اور پھر جگر کو آپ اس کی غذائیں کھائیں گے۔ جگر چونکہ غدد ہے اور اس کی غذائیں گرمی والی ہیں، انہیں ہم عام زبان میں اسے سالٹ بھی بولتے ہیں، گرمی بھی بولتے ہیں، حکمت کی زبان میں اسے صفرا بولتے ہیں۔ صفراوی غذائیں آپ کھائیں گے تو جگر کی تسکین ختم ہو جائے گی، پھر دماغ کی تسکین ہو جائے گی۔ جب دماغ کی علامات پیدا ہوں گی تو ہم اس وقت فوراً دماغ والی غذائیں کھائیں گے تو دماغ کی تسکین ختم ہو کے ابھی میں چند ایک غذائیں، ویسے تو اس پہ گھنٹہ بھی بندہ بولتا رہے غذاؤں پہ تو غذائیں نہیں ختم ہوگی، لیکن چند ایک ایسی غذائیں جو روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
اعصابی غذائیں جو ہیں یعنی دماغ میں تحریک پیدا کرنے والے جو غذائیں ہیں ان میں مولی، کدو، توری، مونگرے، گندم کی روٹی، دال ماش، گاجر، ٹنڈے، دلیا، بھنڈی، توری، سیری کا گوشت، چقندر، اروی، شلغم، کیلا، امرود، ناشپاتی، خربوزہ، گرما، بگو گوشہ، تربوز، خربوز اور سردا۔ یہ تمام غذائیں اعصابی غذائیں ہیں۔ یہ انسان کے جسم میں الکلی پیدا کرتی ہیں اور دماغ کو تحریک دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم عضلات کی غذائیں یعنی دل کی غذائیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اب یہ وہ غذائیں ہیں جو خشکی پیدا کرتی ہیں، ہم ان کو عضلاتی بولتے ہیں اور یہ تیزابیت پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان میں مونگ پھلی، ناریل خشک، دہی، لسی، کشمش، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، چنے، مچھلی، بڑا گوشت، مکئی، باجرہ، جوار کی روٹی، سبز کاوا، پالک، کریلے، ٹماٹر، کشمش، جامن، فالسا، سیب، مالٹا، کنو، آڑو، بیر، انار، املی، آلو بخارا، انگور، انجیر۔ اب یہ چیزیں جب آپ کھائیں گے جسم میں خشکی پیدا ہوگی، جب خشکی کی انتہا ہوئے گی تو جگر میں تسکین ہو جائے گی، یعنی جگر کو کوئی غذا نہیں مل رہی ہوگی۔ اب جگر یعنی غدود، جتنے غدود ہیں وہ سارے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کام چھوڑنا شروع کریں گے تو جسم میں علامات ظاہر کریں گی کہ جگر کام نہیں کر رہا، اور اس کی جو غذائیں ہیں وہ ہے میتھی کا ساگ، بکری کا گوشت، تیتر کا گوشت، پالک کا ساگ، دیسی گھی، آم، خوبانی، شہتوت۔ اور اس کے ساتھ جب غدی تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم غدی ادویات دینے کے ساتھ ساتھ اعصابی جتنی بھی ہم نے سبزیاں لکھی ہیں یا بولی ہیں میں نے، ان میں کالی مرچ، سرخ مرچ ختم کر کے کالی مرچ ڈال کے پکائیں تو وہ غدی تحریک کو فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس میں ہم نے ہماری یہ ساری غذائیں کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی غذائیں بہت ساری ہیں، اور پھر جیسے جیسے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی اس چینل کو، اس لیکچر کو آپ غور سے سنیں، اور انشاءاللہ غذاؤں میں آپ کو کافی جیسے ہی آپ غذاؤں پہ عمل کرنا شروع کریں گے آپ کا جسم بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے اگلا لیکچر انشاءاللہ کچھ دن بعد پھر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔